نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ اور کس طرح ان کو مبتلا آزمائش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اقدس میں، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیماری پیدا کی کہ آپ کو آپ کے گھر سے اکثر جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے گھر والے تھے سب وفات پا گئے، بیویاں 3 بیویاں بھی آپ کی وفات پا گئیں، اور ایک روایت میں آیا کہ 3 بیویاں آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن بی بی رحیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں اور مختلف گھروں میں کام کر کے وہ آپ کے لیے کھانا وغیرہ مہیا کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 برس تک بیمار رہے۔ ایک روایت میں 12 برس آیا، ایک روایت میں 10 سال آیا، لیکن زیادہ روایتیں 18 برس کی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس تک مبتلا آزمائش ہیں۔ ایک روز آپ نے دعا کیا کی، اور دعا کیوں کی؟ سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ انہوں نے دعا کیوں کی۔ 18 برس سے ایک بندہ جو بندہ مومن ہے، رب کا نبی ہے، وہ آزمائش پر صبر کر رہا ہے، لیکن اب انہوں نے یہ کیوں کہا؟ وَإِذْ نَادَىٰ أَيُّوبَ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ خَيْرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کیا کہا کہ میرے اللہ اب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اب تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ مفسرین نے اشارہ فرمایا کہ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا کی دعا اس لیے کی کہ بیماری اب ان کے دل اور زبان کا ذکر خداوندی بند کر رہی تھی، یعنی اب وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی زبان ختم ہو رہی تھی، ان کا دل ختم ہو رہا تھا، یعنی ان کی بیماری جو تھی ان کے دل کو چاٹنا شروع ہو گئی تھی، اور ان کی زبان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مسلسل کر سکیں۔ اصل روایت یہی ہے، آپ کو بہت ساری روایتیں ملیں گی کہ لوگوں نے گزرتے ہوئے ان کو کہا کہ نہ جانے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے جو ان پر یہ آزمائش آئی ہے۔ کچھ نے کہا جی کہ ان کا کوئی ایسا فعل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا آزمائش کر دیا، لیکن نبی کی طرف آپ کوئی گناہ جو ہے وہ منسوب نہیں کر سکتے۔ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا اسی لیے کی تھی کہ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میری زبان اور میرا دل جو ہے وہ ذکر خداوندی اب نہیں کر سکے گا۔ پھر انہوں نے کہا ربی انی مسانی الضر، اللہ اب مجھے پہنچی ہے تکلیف، مجھے اپنے بدن کی کوئی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو صرف ذکر کی، اور ہم لوگ اچھے بھلے ہوں تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ذکر وہی کرے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے سب نبی اپنے رب کے عاشق ہوتے ہیں، اور عاشق اگر اپنے معشوق کا ذکر نہ کرے تو اس کے لیے ہر روز مرنا ہوتا ہے، ہر روز موت ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو رب تعالیٰ نے اسی وقت مسکرا کر فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں دعا مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس دعا کا جو اثر ہوتا ہے، جب اس دعا نے ظاہر ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا یہ صدا ہی خاصا رہا کہ نبیوں نے ادھر دعا کی ادھر ساتھ ہی اللہ نے پوری کر دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فرمایا پس ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے دور کر دی اس کی تکلیف۔ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کیا دوبارہ پھر اہل و عیال۔ ایک روایت میں آیا کہ جو آپ کے بچے چھت کے نیچے دب کر وفات پا گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بیٹے عطا کیے اسی بی بی سے، اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت من عندنا و ذکر للعابدین، ہاں اللہ تعالیٰ کے اس پاک بندے کا ذکر کرو
کہ نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کو پسند ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ارشاد فرمایا قم باذن اللہ تعالی رحمک و فرحک من الغم، اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم کر دیا اور اللہ نے آج تجھے خوشی عطا فرما دی غم سے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے اٹھوں، میرے تو بدن میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یعنی سوچیں کہ وہ بیماری کس قدر ان کے جسم کے اندر جا چکی تھی کہ وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد تھا وہ ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں کہ اٹھو اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، اس کے اندر سے ایک ٹھنڈا چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے کے ساتھ آپ نہاؤ، میں تمہاری جوانی واپس لوٹا دوں گا، تمہاری صحت واپس لوٹا دوں گا اور تمہارے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دوں گا. جس وقت آپ نے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اور مفسرین نے کیا شاہ فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کو جلد کی بیماری ہو وہ گرم پانی کے ساتھ مت نہائے، ٹھنڈے پانی سے نہائے، یعنی نارمل پانی جو ہوتا ہے اس پانی سے نہائے تو اللہ تعالیٰ جلد کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. جلدی بیماری والا جو بندہ ہے وہ گرم چیز کھانے سے اور گرم پانی استعمال کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ٹھنڈا پانی، اللہ نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا. اگر ان کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر گرم پانی کا چشمہ جاری کرتا. تو کیا کہا اس وقت حضرت جو ایوب علیہ السلام تھے وہ جب اس پانی کے اندر نہاتے ہیں تو جیسے جیسے نہاتے جاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور ایک دم وہ نوجوان ہو گئے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بہشت سے آپ کے لیے ایک چادر بھیجی جو آپ نے اپنے کندھوں پر ڈال لی، اور اس دوران آپ کی بیوی آپ کے پاس موجود نہیں تھی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام جا کر ایک پل پر، وہ ایک کبری یعنی کہ عربی میں پل کو جو ہے وہ کبری کہا جاتا ہے، جسر بھی کہا جاتا ہے، وہ جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل نوجوان ہے، تندرست. اب ان کی بیوی جب واپس آتی ہے کھانا لے کر، ہاتھ میں کھانا پکڑا ہوتا ہے، روٹی پکڑی ہوتی ہے، بی بی رحیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب تشریف لاتی ہیں تو یہاں پر ان کے الفاظ جو تفسیروں میں آتے ہیں وہ ان الفاظوں کو پہلے آپ سنیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیک بیویوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. حضرت بی بی رحیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس سے گزر کر وہ آگے چلیں گی، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا، کیونکہ اب 18 سال ایک بندے کو جب آپ ایک تکلیف میں مسلسل دیکھیں گے تو آپ کو وہ چہرہ بھول جاتا ہے کہ تندرستی میں یہ بندہ کیسا تھا. جب آپ آگے چلی جاتی ہیں تو آپ چاروں طرف چکر لگاتی ہیں، جہاں جہاں وہ ان کو بٹھاتی تھیں، جہاں جہاں ان کو کھانا کھلاتی تھیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ان کو نہیں ملتے اور وہ وہیں کھانا رکھ کر رونے لگ جاتی ہیں اور پکار کر کیا کہتی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی جانور کھا گیا تو میں پاس کیوں نہیں تھی، وہ جانور مجھے بھی کھا جاتا. یعنی نیک بیویاں خامدوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہیں، وہ اپنے خامدوں کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتی ہیں. پھر کیا کہتی ہیں، کاش کہ میں تمہارے پاس ہوتی، مجھے تمہاری کوئی ہڈی مل جاتی، اس ہڈی کا میں تویز اپنے گلے کے اندر ڈال لیتی ایوب، لیکن تم مجھ سے جدا نہ ہو. اور نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کو رد کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں وہ نبی کی پوتی ہے، اگر وہ نہ بھی ان کا سلسلہ کرتی تو ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں وہ. لیکن دیکھیں انہوں نے کتنی محبت اپنے خامد سے کی، اور نبی پھر ان کے جو ان کے خامد ہیں ان کے نبی ہیں. تو انہوں نے اسی وقت روتے ہوئے جب یہ پکار کی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتے روتے چکر لگا کر پھر واپس اسی پل کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی اے اجنبی کیا تو نے میرے خامد کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کیسا تھا تمہارا خامد؟ انہوں نے کہا قسم مجھے اللہ کی کہ اگر وہ تندرست ہوتے تو آپ سے زیادہ حسین ہوتے. مجھے بتاؤ آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ نے اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور کیا شاہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا خامد ایوب ہوں. بیوی فرمانے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، میرے رب نے مجھ پر اپنی رحمت کر دی ہے، میرے رب نے مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دیا. آؤ میں تمہیں وہ چشمہ دکھاؤں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تیار کیا ہے اور میرے ہی اپنے قدم سے وہ جاری ہوا ہے. اور بعض روایتوں میں جبرائیل امین کا پر بھی آتا ہے کہ انہوں نے پر مارا اور جو چشمہ تھا وہ جاری ہو گیا. اب کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کہ بیوی نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کر دی، اتنا کرم کر دیا۔ اور اب کیا ہوا جی کہ وہ سر کے اوپر ہر روز آپ کے سر کے اوپر سونے اور چاندی کی بارش ہوا کرتی تھی آسمان سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس بارش کو، سونے اور چاندی کی بارش کو، صرف ایوب علیہ السلام کے سر پر وہ بارش برستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اندر صبر کرنے کا یہ انعام دیا کہ کمانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ایوب تجھے ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑیں گے، تجھے پاؤں نہیں ہلانے پڑیں گے، تیرے گھر کے اندر سونا اور چاندی برسے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ایوب یہ تم کیا کر رہے ہو علیہ السلام؟ آپ نے شاہ فرمایا اے اللہ میں یہ محتاج لوگوں کے لیے اکٹھا کرتا ہوں کہ کہیں کوئی چیز میرے گھر کے اندر رہ نہ جائے، اور میں فوراً اس کو اکٹھا کر کے محتاجوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو میں بانٹ دوں، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کے سر پر سونے اور چاندی کی بارش ہوتی رہی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کی پکیزہ نفوس قدسیہ کی حیات طیبہ جو ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہر بیماری میں صبر کریں، ہر بیماری میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بڑھائے گا۔ اور کبھی کسی کی بیماری دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے، بلکہ اس کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آسانی کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا، انشاءاللہ تعالیٰ اور مختلف انبیاء کرام کے حیات طیبہ کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان جو ہے وہ بیانات کو ضرور سنیے، اس کو آگے شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قرآن اور وظائف کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں، اور اللہ کی رحمت آپ سب پر ہو، اور آپ کے صدقے مجھ پر بھی رحمت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آقا یاسین۔